شعبان کی 15ویں رات آنے والی ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار برکت نزول فرماتا ہے۔ اس رات میں ایک اعلان ہوتا ہے اور اعلان وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میں ایک رات ہے اور ایک دن ہے، یعنی شعبان کی جب 15ویں رات آ جائے تو رات کو جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے اور وہ اعلان سورج غروب ہونے سے لے کر صبح نمودار ہونے تک رہتا ہے، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، کوئی ہے جو بخشش کی دعا مانگنے والا جو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو رزق کی دعا مانگنے والا ہو تو میں اسے رزق عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا جو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا جو میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا جو میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی ہے بیمار جو میں اسے شفا عطا کر دوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے حاجت روا جو میں اس کی حاجت کو پوری کر دوں، یعنی کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہی اعلان ہوتا ہے اے میرے بندے، مانگ تجھے کیا مانگنا ہے، اس رات میں تجھے عطا کیا جائے گا، اس رات میں تجھے دیا جائے گا، اس رات میں تیری توبہ قبول کی جائے گی، اس رات میں تیری مغفرت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہی اعلان ہوتا ہے، اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں مانگیں، بخشش کی دعائیں مانگیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے شب برات آنے سے پہلے اپنے دوستوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے یاروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سبھی سے معافی مانگیں، معافی طلب کریں۔ اگر آپ نے کسی کے دل کو دکھایا ہے، اگر آپ نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اپنے دوستوں سے معافی مانگیں، ماں باپ سے معافی مانگیں، بھائی بہن سے معافی مانگیں، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگیں، اور جتنے بھی آپ کے عزیز ہیں ان سے معافی مانگیں، جو اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے، آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں خوب جاگ کر عبادت کریں، کیونکہ یہ رات بہت مقبول رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بے شمار برکتیں عطا کی ہیں، بے شمار رحمتیں عطا کی ہیں۔ اس رات کو ہم کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اس رات کو ہم کبھی اپنے خوابوں میں، اپنے بستروں پہ نہ گزرنے دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھائی ہمارے پریشان ہیں ان کی پریشانی کبھی خالی نہیں جاتی، اس کی بد دعا بھی ٹالی نہیں جاتی۔ ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اس کی بد دعا بھی ٹالی نہیں جاتی، اور برتن مانج کر بھی ماں 3-4 بچے پال لیتی ہے، برتن مانج کر بھی ماں 3-4 بچے پال لیتی ہے، مگر 3-4 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی، مگر 3-4 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ آج دیکھو گھروں میں ماں باپ کو کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں، ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں۔ ارے جب بچپن کے عالم میں تھا تو اس کو ماں سوکھے میں سلایا کرتی تھی، جب وہ بستر کو گیلا کر دیا کرتا تھا تو اپنا آپ گیلے میں سوتی تھی اور اپنے بچے کو سوکھے میں سلایا کرتی تھی۔ ذرا غور کریں، جب ہم جوان ہو گئے، ماں باپ کی لاٹھی کا سہارا بننا چاہیے تھا، تو آج ہم نے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا، آج ہم نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ کون سا حقوق ادا کر رہے ہیں ہم؟ ارے نادانوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میرے رسول پاک کی حدیث پاک ہے ہما جنتک و نارک، یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ آج لوگ اولڈ ہاؤس میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ارے نادانو، تمہیں معلوم نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ کے آیا کرتے ہو تم، بلکہ اپنی جنت کو تم باہر پھینک دیا کرتے ہو، اپنی جنت کو تم اپنے گھر سے نکال دیا کرتے ہو۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہے میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها، یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ میرے رسول نے فرمایا ہے۔
کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اب ہم جنت کو اپنے گھر سے پھینک دیتے ہیں، جنت کو ہم اپنے اولڈ ہاؤس میں ڈال جاتے ہیں۔ کہ ہمارے رسول نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، کہ ہمارے رسول نے ہم سے یہی فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکالو۔ ذرا سوچو، جب ہم جوان ہوئے اور ہم نے بیوی کی باتوں میں آ کر، ہم نے اپنی زوجہ کی باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ کو باہر پھینک دیا، اولڈ ہاؤس میں پھینک گئے، یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائیوں؟ کون سا انصاف ہے؟ آج بھائی بھائی کے لیے لڑتا ہے، آج بھائی دولت کے لیے لڑتا ہے، آج بھائی پیسے کے لیے لڑتا ہے، اونچی عمارتوں کے لیے لڑتا ہے، زائجات کے لیے لڑتا ہے، آج ماں باپ کے لیے لڑتا ہے کہ ماں کو تجھے رکھنا ہے، کہ ماں کو تجھے رکھنا ہے، کہ ماں کو تجھے رکھنا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے ماں تجھے رکھنا ہے۔ ذرا سوچو، جب تم بچپن میں تھے نا، جب بچپن میں تھے تو اپنی ماں سے کہے کرتے تھے، اپنے بھائی سے کہا کرتے تھے کہ ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ دوسرا بھائی کہتا تھا نہیں، ماں میری ہے۔ مگر آج الگ ہو گئے، آج ماں باپ کو چھوڑ دیا، آج بھائی بھائی کہتے ہیں کہ ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ ارے نادانو، یہ کون سا انصاف کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے، میرے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ دوزخ کو اپنانا ہے، جنت کو اپنانا ہے۔ انسان دولت کے پیچھے بھاگا ہے، جنت کو چھوڑ دیا، جنت کو چھوڑ دیا، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں دوسری جگہ، دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں تیسری جگہ، تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جگہ، چوتھے مقام پر سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہاری رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ذرا آج ہم ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں؟ آج ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں؟ کہ آج ہم ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آج ہم ماں باپ کے ساتھ میں بدسلوکیاں کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ میں بد زبانی کرتے ہیں، ماں باپ کو پریشان کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف میں پہنچاتے ہیں، ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں۔ ذرا سوچو آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟